وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے طور پر، یعنی 9 دسمبر، یہ عالمی سطح پر انسداد بد دیانتی یا بدعنوانی اس ٹائٹل کے ساتھ پوری دنیا کے اندر آج پبلک اویئرنیس کے لیے اس موضوع پر گفتگو اور سیمینار ہو رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو بندہ مومن کے جو اوصاف ذکر فرمائے ہیں، تو ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان مومن کہ جو اپنی امانتیں اور اپنے وعدوں کا لحاظ اور خیال کرنے والے ہیں، اس کی رعایت کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8۔ امانت اور دیانت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لین دین اور مالی معاملات، جو مالی معاملات ہیں ان کے اندر جو امانت ہے، دیانت ہے، یہی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں جہاں یہ امانت و دیانت کا لفظ استعمال کیا، امانت کا لفظ دیانت کے مفہوم کے اندر استعمال کیا ہے، تو ہمیں وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امانت کا جو لفظ ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کا تعلق صرف مالی معاملات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق زندگی کے جملہ امور کے ساتھ ہے جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے۔ ایون کہ عبادات کے اندر امانت اور دیانت کا تقاضا کیا ہے، معاملات اور گھریلو زندگی کے اندر، دفتری امور کے اندر، سرکاری اور نجی طور پر جو ہم مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں ان کے اندر امانت و دیانت کیا ہے۔ تو یہ ہر زندگی کے ہر گوشے میں امانت و دیانت کی کار فرمائی ہمیں نظر آتی ہے، ضرورت ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کس درجے ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی صالحا امرھا، کہ میری امت کا معاملہ بالکل ٹھیک چلتا رہے گا، یعنی یہ عزت، وقار، شہرت اور غلبے میں بالکل ٹھیک رہیں گے، ما لم تر الامانۃ مغنما والصدقۃ مغرما، جب تک ان کے اندر جو امانت ہے وہ مال غنیمت نہ سمجھی جانے لگے، اور جب تک صدقہ اور خیرات یہ ان کی نظر میں تاوان کی حیثیت نہ اختیار کر لے۔ جب میری امت کا معاملہ یہ ہوگا، امانت ان کے سپرد کی جائے تو وہ اس کو مال غنیمت سمجھنے لگیں کہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ہی مال ہو گیا، اور اگر صدقہ اور خیرات کو وہ اپنے لیے تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگے تو پھر میری امت کا معاملہ بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں اپنے موضوع کی مناسبت سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امانت اور دیانت ہے، یہ کسی بھی سوسائٹی کا ایسا جوہر ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات اپنے منکروں کو معاف کر دیتا ہے،
لیکن جب کوئی قوم بددیانتی کے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو رب کریم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ بہت بڑی ہمارے سامنے اس کی مثال قوم شعیب کی ہے کہ قوم شعیب کو اللہ رب العزت نے جس وجہ سے تباہ کیا، نیست و نابود کر دیا، تو اس کی ایک بڑی وجہ جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خیانت کا مظاہرہ کرتے تھے، بددیانتی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس خیانت کی وجہ سے جو ناپ تول میں لینے دینے میں تھی، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جو لوگوں کا کفر ہے اس کو تو کسی نہ کسی درجے میں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی قوم من حیث القوم بددیانتی کی مرتکب ہونے لگے اور ان کا سارا ڈی این اے خراب ہو جائے تو پھر ایسی قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں ہیں کہ قیامت کے قریب جو سماجی تبدیلیاں واقع ہوں گی، ان میں سے ایک تبدیلی آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ قیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ امانت و دیانت اس درجے ختم ہو جائے گی کہ لوگ اگر ان کو کوئی مثال دینی پڑے گی تو ان کے قریب کوئی مثال ہی موجود نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ان فی بنی فلان رجلا امینا، کہ ہاں فلاں ایک قبیلہ ایسا ہے کہ اس میں ایک امانت دار آدمی ہے۔ اس درجے لوگ کرپٹ ہو جائیں گے، اس درجے لوگ بددیانتی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6132 اور صحیح مسلم 143 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ کسی شخص کی عزت جو ہے وہ اس کی امانت و دیانت اس کے علم اور کردار کی وجہ سے نہیں کریں گے، بلکہ کسی شخص کی جو عزت ہوگی اور اس کا جو چرچا اور شہرت ہوگی اور لوگ اس کو چسکے لے کر بیان کریں گے، وہ اس کی چالاکی کی وجہ سے ہوگی۔ لوگ بتائیں گے، اور اس میں کوئی وہ شخص خود بھی اور دوسرے بھی کوئی شرم ہی محسوس نہیں کریں گے۔ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ شخص کرپٹ ترین ہے، بددیانت ہے، لیکن لوگ اس کی اسٹیج پر چڑھ کے تعریفیں بیان کریں گے۔ نہ اس کی امانت، نہ دیانت، نہ اس کا علم، نہ تقوی، نہ زہد و ورع، کوئی بھی چیز لوگوں کو متاثر نہیں کرے گی، بلکہ وہ اس کی چالاکی، ہوشیاری کی وجہ سے کہ وہ کس طرح لوگوں کو لوٹتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود اس وجہ سے لوگ اس کی چالاکی کو ذکر کر کے اس کا تذکرہ کریں گے، اس کا چرچا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حالانکہ اس شخص کا حال یہ ہوگا وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، حالانکہ حال یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب کوئی معاشرہ بحیثیت ایک معاشرے کے اجتماعی طور پر ان کے اندر کرپشن اتنی نفوذ کر جائے گی کہ کسی امانت دار آدمی کی مثال دینے کے لیے بتانا پڑے گا کہ ہاں ان فی بنی فلان رجلا امینا، کہ ہاں فلاں قبیلے کے اندر ایک امانت دار آدمی ہے۔ میں حسن ظن کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، ابھی وہ حالت نہیں ہے۔ ہماری بڑی خرابیوں کے باوجود آج بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمیں جگہ جگہ ایسے لوگ ملتے ہیں، ہمارے گرد و نواح میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انتہا درجے کے امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، لیکن جو سوسائٹی کا مجموعی مزاج ہے وہ مزاج بہرحال بگڑ رہا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمے کیا ہے
ہمیں اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ پوری کی پوری شریعت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہمارے لیے بطور امانت کے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو شریعت ہے، میرے احکام، میرے قوانین، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ میں نے اس امانت کو، اس شریعت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ پھر میں نے اس امانت کو انسانوں پر پیش کیا اور انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ گویا کہ یہ شریعت، یہ دین ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت میں خود عمل کرنے میں سستی کریں گے تو یہ خیانت ہوگی، اور اگر اس شریعت کی دعوت اور تبلیغ میں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اپنے دائرے کے اندر، اگر اس میں ہم سستی کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس امانت کے اندر خیانت کے مرتکب ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داری کو اس تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امانت و دیانت صرف مال کے اندر نہیں ہے جو عام طور پر ہم سمجھ رہے ہیں، نہیں، اس میں بھی ہے، مال و دولت کے اندر بھی یہ ہے۔ امانت کا تعلق، دیانت کا تعلق مالی امور کے ساتھ بھی ہے، پوری زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اہل لوگوں کو ذمہ داری سونپنا یہ بھی امانت اہل لوگوں کے سپرد کرنے والی بات ہے۔ باصلاحیت لوگوں کو کسی عہدے پر فائز کرنا یہ بھی امانت داری ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا باقاعدہ حکم دیا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے لوگو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر امانت و دیانت کا معیار یہ ہوگا، جسے آپ جدید اصطلاح میں میرٹ کہتے ہیں، جب یہ چیز ہوگی تو ریاست بھی، حکومت بھی، معاشرہ بھی ارتقا پذیر ہوگا، آگے بڑھے گا۔ لیکن جب یہاں بددیانتی آئے گی، جس طرح کہ ہم عام طور پر عمومی چلن دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں، جب آپ لوگوں کے ذمہ داریاں ان کے حوالے کرتے تھے تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان میں سے میرے خاندان کا کون ہے، میرا قریبی کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیاسی حوالے سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں انہوں نے توجہ بھی دلائی کہ آپ کی صحت جس طرح ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے خاندان میں سے، اپنے میں سے کسی کو اپنے بعد نامزد کر دیں۔ اگر اللہ کے نبی کسی کو نامزد کرتے تو بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن آپ نے نامزد نہیں کیا۔ جانتے تھے کہ میں نے اپنی امت کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ یہ کسی نااہل اور غلط آدمی کا انتخاب نہیں کریں گے میرے بعد، اور واقعتاً ہی پھر امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضور نے اپنے بعد کسی کا انتخاب نہیں فرمایا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو، جناب عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے کو، عثمان غنی نے اپنے خاندان کے کسی فرد کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی صاحبزادے کو اپنے بعد اپنی نیابت کے لیے منتخب نہیں کیا۔ یہ ہے دیانت کی اعلیٰ ترین مثال کہ اے لوگو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
اہل ترین لوگوں کے سپرد اپنی امانت کرو. یہ عہدہ، یہ اقتدار، یہ اختیار ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا جو احباب تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو وہ اس بات کو پہچانیں گے کہ خلافت راشدہ تک ہم بہت مثالیں دیتے ہیں، اس سے آگے بھی مثالیں موجود ہیں. صرف ایک مثال جو شاید ہم جس کی وجہ سے باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ جب خلافت ملوکیت کے اندر تبدیل ہوئی، جب خلافت راشدہ نے بادشاہت کا روپ اختیار کیا، یہ چیز غلط تھی. امام حسین نے اسے ہی روکنا چاہا تھا. لیکن آپ دیکھیں اموی، عباسی خلفاء اور دنیا میں مسلمانوں نے جو اقتدار اور اختیار 1000 سال کے اندر، ایک چیز بہرحال آپ کو نظر آئے گی مسلمانوں کے دور اقتدار کے اندر کہ بھلے اس حوالے سے ان کے ہاں وہ شفافیت نہیں ہے، یعنی اقتدار جب اگلی پیڑھی کو، اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے، اس میں ظاہر ہے وہ عصبیت جو خاندانی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی. لیکن اس کے علاوہ جو مختلف عہدے وہ بانٹتے تھے وہ اتنے سیانے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے ریاست کا نظام، ریاست کو مضبوط کرنا ہے، حکومت کو لوگوں کے اندر مقبول بنانا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ذمہ داریاں اہل ترین لوگوں کو سپرد کی جائیں. یہ بڑی عجیب بات نہیں لگتی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف اس وجہ سے جیل کے اندر ڈالا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، جیل کے اندر آپ کو ڈالا گیا کہ آپ چیف جسٹس بننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں. امام مالک کو سزا دی گئی کہ آپ سرکاری عہدہ قبول کیوں نہیں کرتے. امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا. وہ زبردستی حکمران جو تھے وہ زبردستی لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ شخص اہل ہے، دیانتدار ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر اس کو ذمہ داری دیتے تھے. یہ ہے صحیح میرٹ، یہ ہے صحیح طریقہ. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے دنیا پر لگ بھگ 1000 سال تک حکومت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت و دیانت کا حکم دیا، اور اس میں ایک چیز مالی جو دیانت ہے، امانت ہے، وہ بھی لازم ہے. لیکن میں اس کا دائرہ ذرا وسیع تر تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا دائرہ ہمیں اور شعبوں کی طرف بھی پھیلانا چاہیے، اور حوالوں سے بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف مالی امور کے اندر ہی دیانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے، بلکہ جب ذمہ داریاں دی جائیں تو ان ذمہ داریوں کو سونپتے ہوئے اگر کسی معاشرے کے اندر، اگر کسی ریاست کے اندر، اگر کسی حکومت کے اندر یہ خوبی ہوگی تو وہ لوگوں کے درمیان بھی مقبول ہوگی اور عالمی سطح پر بھی اپنا سکہ منوائے گی. وہ اہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جب لوگ ذمہ داریاں رشتہ داروں کے اندر بانٹنا شروع کریں گے، اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پسندیدہ لوگوں کا انتخاب کریں گے، صلاحیت اور اہلیت نہیں دیکھیں گے، خاندان دیکھیں گے کہ ہمارے قریب کون ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی ریاست بھی ناکام ہوگی اور ایسی حکومت بھی اپنا وجود کھو بیٹھے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ساری زندگی اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 59، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اپنی گفتگو آپ نے جاری رکھی. پھر اچانک آپ نے کہا کہ وہ جس نے سوال کیا وہ کدھر ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، میں نے وہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ عرض کی اللہ کے رسول امانت کا ضائع ہونا اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ کہ جب امانت، عہدہ، اختیار غیر اہل شخص کے سپرد کیا جانے لگے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج ہم کس انداز میں اپنے معاشرے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر ریاستی سطح پر دیکھیں، سماجی سطح پر دیکھیں، مذہبی سطح پر دیکھیں تو یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ ہر جگہ خرابی کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں یا ہماری جو گروہی عصبیتیں ہیں وہ ہمارے فیصلوں پر نظر انداز ہوتی ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ میرا رشتہ دار کون ہے، اہل ہونا نہیں دیکھتے، رشتہ داری دیکھتے ہیں، تعلق دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فلاں آئے گا تو میرے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ابھی تماشا لگا ہوا تھا پورے ملک کے اندر کہ آرمی چیف کس کا ہونا چاہیے۔ بھائی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بھلے کوئی شخص آرمی چیف بن جائے، لیکن نہیں، ہر کوئی اسی میں لگا بلا تفریق، بغیر کسی استثناء کے ہر پارٹی لگی ہوئی ہے کہ ہمارے مطلب کا آرمی چیف آنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم جو چوری چکاری کریں، جو مفادات لینا چاہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ملک کی صورتحال یہ ہوگی، اگر اشرافیہ اس انداز میں سوچے گی، اداروں کے فیصلے اسی انداز میں کیے جائیں گے، تو پھر جو خوف اس وقت بطور ریاست ہمیں درپیش ہے کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو پھر یہی انجام ہونا ہے۔ کسی کو تباہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، خود ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب حالت یہ ہو اذا وسد الامر الی غیر اہلہ کہ جب امانت، عہدہ اور اختیار غیر اہل لوگوں کے سپرد کیا جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امانت و دیانت کا تعلق ہے، یہ تعلق صرف مالی امور کے ساتھ نہیں ہے، ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی میرے اور آپ کے لیے موقع پیدا ہوا ہے۔ میں کس جگہ پر ہوں، آپ کس جگہ پر ہیں، ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ ہمارے تبدیل ہونے سے خود بخود تبدیلی آئے گی۔ بڑی حکومتیں آپ نے بدل لی ہیں، یہ مسلسل یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم حکومتوں کے تبدیل ہونے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی جب تک ہمارے سماجی رویے نہیں بدلیں گے۔ بس میں یہ سمجھ لوں کہ مجھے یہ موقع میسر ہے تو میں وہاں پر امانت و دیانت کا مظاہرہ کروں گا، آپ بھی یہی سمجھ لیں، تو یہ اصل میں چینج ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اور اس کو پھیلا دیں اپنی پوری زندگی پر۔ ہر شخص جہاں جہاں پر ہے، جس جس منصب پر ہے، جو ذمہ داری اس پر ہے، اس کو پہچانے اور یہ دیکھے کہ وہ اس دائرے کے اندر امانت و دیانت کا اظہار کیسے کر سکتا ہے۔ استاد ہے نا، تو استاد کے لیے امانت و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے لیے امانت دار بن جائے، پوری تگ و دو اور امانت کے ساتھ ان تک علم کو پہنچائے۔ اگر شیخ طریقت ہے تو اپنے مریدین کی روحانی تربیت یہ اس کی دیانت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ ان کی روحانی تربیت کی بجائے نذرانے بٹورنے کے اندر پڑا ہوا ہے، بد دیانت ہے ایسا شخص۔ آپ کی مسجد کا خطیب اس کے امانت دار ہونے اور اس کی دیانت کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرا مفاد کس میں ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھے کہ حالات اور وقت کا تقاضا کیا ہے، وہ بالکل اس چیز سے، اس خوف سے نکل جائے جو علماء کو آج درپیش ہے، عدم مقبولیت کا خوف، کہ اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو پھر لوگ ہمارے جوتے سیدھے نہیں کریں گے، ہمیں ہدیے نہیں دیں گے، ہمارے ہاتھ نہیں چومیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا خوف ہے مذہبی طبقے کو، وہ وہی بات کہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جس کو سن کے آپ ان پر پیسے پھینکتے ہیں، ان کی جیبوں کے اندر پیسے ڈالتے ہیں، وہ وہی چیز بیان کریں گے، بھلے اس کا انجام کچھ ہو۔ تو صحیح عالم کون ہے؟ مسجد کا صحیح خطیب کون ہے؟ ہمارا شیخ طریقت کون ہے؟ عالم کون ہے؟ جو لوگوں کو وہ بات بتائے جو قرآن و سنت کے مطابق اور وقت اور حالات کے مطابق ہے، وقت کی، زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا ہو کہ آج کے سماجی اور معاشرتی مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کرے اور سوسائٹی کی تربیت میں اپنا حصہ ڈالے، ان تک وہ پیغام پہنچائے۔ اب آج کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے نا کہ انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے، پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم امانت و دیانت کا مظاہرہ کہاں پر کر سکتے ہیں۔ اگر ایک جج منصب انصاف پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ مدعی اور مدعا علیہ کو نہیں، انصاف کو دیکھے گا، ایسا انصاف کرے گا جو لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ اگر وہ میڈیا ہاؤسز کا مالک ہے، صحافی ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، تو اس کی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری جرت کے ساتھ جو بات کہنی ہے وہ کہہ دے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری وسیع تر تناظر میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس ذمہ داری کو پہچانیں۔ جب کسی قوم کے اندر بحیثیت قوم بددیانتی آ جاتی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اس بددیانتی کا شکار ہیں، ہم اپنے آپ کو بددیانت کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ مذہبی طبقے کو دیکھیں، سیاسی طبقے کو دیکھیں، سماجی سطح پر دیکھیں، ہمارے جتنے بھی مختلف طبقات ہیں ان کے اندر یہ خرابی آپ کو نظر آئے گی۔ میں کہتا ہوں کہ باقی کو چھوڑیے، چھوڑنا تو خیر باقی کو بھی نہیں ہے، میں تو سبھی کی بات کرتا ہوں، مذہبی طبقے کو دیکھ لیں۔ جب مذہبی طبقے کے اندر بددیانتی کا لیول یہ ہوگا کہ حضرت صاحب کے بعد ان کا بیٹا منبر پر قبضہ کرے گا اور مصلی پر قبضہ کرے گا، اور پیر صاحب کے بعد ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ شیخ طریقت بنے گا، چاہے وہ بھلا اس کی کوئی تربیت ہی نہ ہوئی ہو، بھلا وہ کوئی مصلی کے قابل ہی نہ ہو، بھلا وہ خطبہ دینے کی کوئی بنیادی اہلیت سے ہی اس اہلیت کا مالک نہ ہو۔ جب مذہبی طبقے کا حال یہ ہوگا تو وہ جو مذہبی انتشار آپ کو نظر آتا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جب سیاستدانوں کی حالت یہ ہو کہ انہوں نے جماعتوں کو فیملی لمیٹڈ کمپنیاں بنا دیا ہو، امانت کا تقاضا کیا تھا؟ امانت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے بعد اگلا اہل ترین آدمی، لوگوں کی خدمت کرنے کا ذوق رکھنے والا آدمی، جو اس منصب کو سنبھال سکتا ہے، وہ شخص آگے آئے۔ پوری دنیا کے اندر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں تمام جماعتوں کا آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ اگلی نسلیں اور پیڑھیاں اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہمارے بعد انہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنا ہے۔ سماجی سطح پر دیکھ لیں کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اگر ہمارا حال یہ ہوگا تو پھر اس کے نتائج بھی وہی نکلیں گے
جن کا اس وقت ہمیں سامنا ہے۔ لہٰذا امانت و دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ جو شخص جہاں پر ہے وہ اپنی ذمہ داری کو وہاں پہچانے کہ اس سے دیانت کا تقاضا کیا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اگر کسی کا حق میرے پاس ہے تو اس تک اس کا حق پوری طرح پہنچا دینا، یہ دیانت، یہ امانت ہے۔ وہ دیکھے کہ اگر کسی نے اس سے مشورہ طلب کیا ہے تو پوری دیانت کے ساتھ وہ صحیح مشورہ اس کو دے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مشورہ بھی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو امانت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کی بنیاد پر اگر وہ کسی منصب کا اہل قرار پاتا ہے تو ہر منصب، ہر نوکری، ہر عہدہ، ہر ذمہ داری، اس کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، ایک پورا کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو آدمی سائن کرتا ہے۔ تو اب لازم یہ ہے کہ پوری زندگی اس پروٹوکول کے مطابق اس سروس کو انجام دے۔ ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے نا، تو مزدوری کس چیز کی، اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدوری سے پہلے کوئی اس نے تگ و دو کی ہوگی، اس کا پسینہ بہا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا۔ اگر وہ مزدور ہے، اگر وہ کسی جگہ پر ملازمت کر رہا ہے، اگر وہ کسی جگہ پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو اب امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین تک کے بارے میں فرمایا، جو آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاص طور پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ایک عہد کے ساتھ بطور امانت ان کو اپنے عقد میں لیا ہے کہ تم ان کے نان و نفقہ، ان کے حقوق کے ذمہ دار ہوگے۔ اگر تم نے اس ذمہ داری کے اندر سستی اور کاہلی کی تو یہ بھی گویا کہ بددیانتی ہے، یہ بھی گویا کہ امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں امانت و دیانت کو صرف مالی امور تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کو اپنی پوری زندگی پر پھیلانا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری نقطے کی طرف بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر، کسی آرگنائزیشن کی طرف، ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، تو وہ اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دونوں کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل بنا کے بھیجا صدقات جمع کرنے کے لیے، واپس آیا تو کچھ مال جو ہے وہ کہ یہ اللہ کے رسول یہ صدقات ہیں جو لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے، اور کچھ چیزیں الگ کر لی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ لوگوں نے مجھے تحائف دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم ان کو منصب کو ذمہ داری دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیت المال کا حق ہے، یہ صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اور یہ وہ مال ہے جو لوگوں نے تحفے کے طور پر ہمیں دیا۔ کیوں نہ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے رہے، کیوں نہ وہ اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھے رہتے کہ لوگ ان کو تحائف دیتے پھر دیکھتے۔
اگر کسی منصب پر ہونے کی وجہ سے کوئی شخص تحفہ دیتا ہے، یہ بھی رشوت دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آدمی اس منصب پر نہ ہو تو کوئی بھی اس کو تحفہ نہیں دے گا، اس منصب کی وجہ سے وہ اس کو اوبلائز کر رہا ہے، وہ اس کو تحفہ دے رہا ہے، یہ بھی رشوت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اس حال میں بھی میرے پاس آئیں گے کہ رشوت کے، نجائز مالوں کے انہوں نے اپنے سروں پر، اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہوگا۔ کسی نے کپڑے کے تھان اٹھائے ہوئے ہوں گے جن کے بوجھ میں وہ دب رہا ہوگا، کسی نے سر پر اونٹ اٹھا رکھے ہیں، گھوڑے اٹھا رکھے ہیں، سونا اور چاندی اور مال و دولت لادا ہوا ہے اپنے اوپر، بھیڑ بکریاں اپنے کندھوں پر لادی ہوئی ہیں، زمین کے قطعے اور پلاٹ وہ اپنے اوپر لادے ہوئے اور ان کے بوجھ میں دبے چلے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے، ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ فَأَقُولُ، اس دن میں کہوں گا، قیامت کے دن ایسے لوگوں سے میں کہوں گا جو بددیانتی کرنے والے ہیں، لوگوں کے مال لوٹنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے میں کہوں گا لا املک لک شیئا قد ابلغتک، آج میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، آج میں تمہارے لیے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا تھا؟ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی کی شفاعت قیامت کے دن ہم لوگوں کا آخری سہارا ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ گناہوں کا سرزد ہو جانا، زبان سے جھوٹ نکل جانا، امانت میں خیانت ہو جانا، وعدوں کا ٹوٹ جانا، یہ بالکل عین ممکن ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی گناہوں کے حصار کے اندر بسر کرتا ہے، ہمیشہ بددیانتی کرتا ہے، ہمیشہ ملاوٹ کرتا ہے، ہمیشہ دو نمبری کرتا ہے، ہمیشہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے، ہمیشہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ایسا شخص اس بات کو یاد رکھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرما کے اس دنیا سے گئے ہیں کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں ایفائے عہد نہیں، لا دین لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں امانت داری نہیں، من غش فلیس منا، جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے وہ عمل ہیں جو میرے اور آپ میں سے کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مومن کون ہے کہ اگر اس سے گناہ ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا، رجوع کرے گا۔ گناہ گار کے لیے اللہ کی شفاعت، اللہ کے رسول کی شفاعت ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کرتے رہے اور پوری زندگی خدا اور رسول کو چیلنج کرتے ہوئے گزاری۔ ان لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں ایک ایک بات بتا دی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی زبردست بات کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گئے۔ اگر تو مان بھی گیا کل قیامت میں، اور اس وقت تو سارے ہی مان جائیں گے، لیکن موقع آ جائے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بے شک یہ عالمی سطح پر یہ دن ایک منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے 9 دسمبر کی مناسبت سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ہر روز ہر دن ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ ہم نے امانت و دیانت کے حصار کے اندر اپنی پوری زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔